جو خطبے میں ایک اور بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جو ہمارے ہاں، جیسے میں آج کی بات کرتا ہوں، جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے، اشرافیہ ہے، یا یوں کہیے کہ وہ کلاس جو جن کو ہم کہتے ہیں 2% رولنگ ایلیٹ جو ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ میرے نزدیک جو ہیں کمزور ہیں اور میں ان سے حق لوں گا، اور جو ہمارے یہاں لوور مڈل کلاس ہے، جو پسا ہوا طبقہ ہے، آپ کا اشارہ ان کی طرف ہے کہ میں ان کو حق دوں گا، میں ان کے ساتھ ہوں، وہ زیادہ قوی ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ترین جو ہے باتیں ہیں جو فرمائی آپ نے۔ جی بنیادی طور پر دیکھیں جنید بھائی، آپ غور کیجئے کہ جب اسلام آیا تو ایک طرف سلطنت روما ہے اور دوسری طرف سلطنت فارس ہے، اور دونوں یہ جو بڑی تہذیبیں تھیں اس میں برابری اور مساوات کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ایک بادشاہ ہے، اس کے بعد دوسرا بادشاہ آئے گا، تیسرا بادشاہ آئے گا، بادشاہوں کا رہن سہن بالکل مختلف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کو کنٹینیو فرمایا۔ اچھا، کنٹینیو کیا فرمایا؟ کہ میرے نزدیک سب لوگ اللہ رب العزت کے ہاں برابر ان معنوں میں ہیں کہ اسلام جس طرح ان کے حقوق ان کو ادا کرے گا اور لوٹائے گا، میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو انہی حقوق کے ساتھ لوٹاؤں۔ اگر کسی شخص کا کسی دوسرے کے اوپر حق ہے تو یہ ریاست اسلامی کی ذمہ داری ہے کہ اس کے حق کو اس کو لوٹایا جائے۔ اس کی جو دنیا کے اندر جاہ و حشم ہے، جو مال و دولت ہے، اس کا اس کے اوپر کوئی اثر ہرگز نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر یہ جو جملے ہیں، یہ جو خطبہ ہے، اس کو آپ یہ دیکھیے کہ ہمیشہ جب بھی کوئی صدر یا خلیفہ مملکت کوئی خطاب فرماتا ہے تو وہ پہلا خطبہ نہایت اہم ہوتا ہے، وہ ڈیفائننگ ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح وہ ایک سمبولک میسج بھی دیتا ہے ہر طرف۔ یہ جو سمبولک میسج تھا یہ تھا کہ اس وقت جو جیو پولیٹیکل کنڈیشنز تھیں وہ کیا تھیں کہ اسلامی ریاست میں جن لوگوں نے ابھی اسلام قبول کیا تھا ان کو یہ محسوس ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب چونکہ ظاہری طور پر پردہ فرما چکے ہیں، اب ہم واپس اپنے اسی خانہ بدوشی اور ٹرائبل سسٹم کے اندر واپس اسلام کی اب یونٹی نہیں رہی ہے۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ ارتداد کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مرتدین تھے ان کو بھی یہی محسوس ہوا کہ اب ہم اسلامی ریاست یعنی جو اسلامک اسٹیٹ ہے، جو مدینہ ہے، اس کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے مختلف عبادات میں تقسیم کی اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شاندار کامیابی کہ آپ نے دعوت اور مشن کا کام کیا، لوگوں کو ان کے جو خراب عقائد تھے، جو کہ شرک سے بھرپور عقائد سے، ان کو ہٹایا، کنونس کیا اور دعوت دین دی۔ اب مرتدی اور جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ لوگوں نے کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ لگا کہ یہ ایک آسان روٹ ہے کامیابی کی، یہ آسان روٹ ہے کہ آپ ریاست پر قابض ہو سکتے ہیں۔ اس طرح آپ دیکھیے کہ ایک طرف جھوٹے مدعیان نبوت جو کہ طاقت کا مرکز بننے کے خواہش مند تھے، دوسری طرف آپ کو نظر آئے گا ارتداد کے سائے، اور تیسری طرف آپ کو نظر آئے گا وہ بڑی سلطنتیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عربوں کو خانہ بدوش سمجھ کر کبھی اہمیت نہیں دی تھی۔ اب جب حضور نے ایک پوری بہترین شاندار کمیونٹی ڈیولپ فرمائی اور اسلام کی دعوت پھیلنے لگی اطراف و اکناف کے اندر، تو انہیں بھی اب خطرہ محسوس ہوا، اور ان کو یہ لگا کہ دیٹ از دی رائٹ ٹائم، کہ اس وقت چونکہ چیزیں ویک ہیں تو ہم اب اٹیک کر سکتے ہیں، ہم اپنی کنسپیریسیز کر سکتے ہیں، اور ہم ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر